تو آمین سم آمین۔ جی واٹس ایپ کا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جی مولانا صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں ان کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ جنہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ خیالات بھی ہوتے ہیں، تخیلات بھی ہوتی ہیں اور کچھ وہم بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہوا کے جھونکے سے اگر پردے گھر کے وہ ہلنے لگتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی جن ہے، یا پھر کوئی ایسی آواز آ گئی، کوئی ایسی چیز گر گئی، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت رکھنے والی مخلوق ہے اور جن کہتے ہی انہیں کہ جو نظر نہ آئے، جو مستقبل کو بالکل نہ جانے، انہیں جن کہتے ہیں۔ تو جنات کے، ان شریر جنات کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے جو سب سے مجرب وظیفہ ہے کہ جنات کے جو بادشاہ ہیں ان کے متعلق ایک قول مشہور ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینا تو ہم اس سے اپنا بادشاہ مانتے۔ جو شخص 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جو جنات کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس شخص کو اپنا بادشاہ ماننے لگ جاتا ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کا ورد کریں، کم از کم تعداد آپ 10 دفعہ رکھیں، 27 دفعہ رکھیں، آہستہ آہستہ آپ تعداد بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور گھر میں آپ دم بھی کریں، انشاءاللہ العزیز ان جنات کا جو بھی اثر ہے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں بہن؟ جی میں کراچی سے فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کو میرا بہت بہت سلام، اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے۔ مجھے مولانا صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے، جی پوچھیے۔ جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ جی سن رہے ہیں آپ کو، کہیے۔ جی اچھا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کی ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک سوالات کے جوابات آپ دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ آگاہی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ایک سوال ہے آپ سے، تو جس کی وجہ سے میری دوست بہت پریشان ہے، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا مکمل اور جامع مجھے جواب دے دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میری دوست کا 1 سال تک اپنے شوہر سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ ہے کہ اب وہ نہ تو ان سے بات کر رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے، اور ان کو بلاک بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میری دوست نے ان سے کورٹ سے خلا لے لی، ٹھیک ہے؟ اب 3 سمن گئے ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو مجبوراً جج صاحب نے ان کو خلا دے دی 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، 3 سمن کے بعد۔ تو اب میری دوست یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارا تو کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے 1-1.5 سال سے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو آیا اس پر عدت لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پلیز کائنڈلی پورا صحیح سے وہ بتائیے گا، اسلام کے حوالے سے جو بھی اس پر جو ہے آپ بتا دیجیے گا پلیز۔ عدت، جی دیکھیں، جس خاتون کو بھی طلاق ہو جائے یا جنہیں شرعی احکامات کی بنا پر خلا مل جاتی ہے تو بالکل ان پر عدت ہوگی، وہ ایام ضرور گزارے گی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، وہ واحد کفیل ہو، نوکری کر رہی ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، تو پھر اس کے بارے میں آپ اپنے بلا قریبی وجہ ادھر ادھر نہ گھومیں۔ دارالافتاء سے رجوع کریں اور اس مسئلے کا حل لیں۔ صحیح۔ جی کالر ہے، اور یا ہم واٹس ایپ کا سوال کر رہے ہیں؟ جی کال ہے جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جویریہ میم بات کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں جی، بولیے کون بات کر رہے ہیں؟ قاضی اسرار بات کر رہا ہوں، مانسہرہ لاری اڈا سے۔ مانسہرہ لاری اڈا سے قاضی اسرار۔ جی مولانا آزاد صاحب سے بات کرنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے ان سے۔ پوچھ لیجئے۔ آزاد صاحب ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں۔ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی آواز سن رہی ہے۔ جی جی آزاد صاحب، میرا ایک دوست ہے، میرا کزن بھی ہے نا جی جی، وہ جو ہے وہ مطلب گالیاں نکال دیتا ہے، مذاق میں بھی غصے میں بھی، جو ہے ہر ٹائم اس کے منہ میں سے گالی نکلتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ آنے کے بعد وہ گالیاں نہ نکالے۔ گالی نہ دینے کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں، زبان کی سب سے بدترین چیز
جسے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے توڑنے کا سبب بنتی ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ چیز زبان سے نکلنے والا وہ جملہ ہے جو کسی کے دل آزاری کا سبب بنے۔ بے شک آپ مذاق کر رہے ہوں لیکن آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں یا اس میں گالیاں دیں، تو گالی جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو جائز ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ وظیفہ بتائیں، تو دیکھیں جن کی ترتیب غلط ہوتی ہے ترتیب درست ہو سکتی ہے، تربیت غلط ہو جائے تو وہ درست نہیں ہوتی، اور جس کی فطرت میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی فطرت سے وہ جا نہیں سکتا۔ تو کوشش کریں، دیکھیں جو بڑے ہیں وہ تو چلیں بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بالخصوص زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے اہم چیز رویے ہیں، اخلاقیات ہیں، برتاؤ ہے، اور غصے کے وقت بات کرنا۔ اور ہمارے ہاں ایک چیز بڑی ایک کوئی مثال ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ فوراً گالی دے دینا، فوراً کسی کی بھی تذلیل کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ میرا تو اس کے ساتھ گپ شپ فری ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو جو دوستوں کے درمیان یا محفل میں دوست کو گالی دے دے تو یاد رہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی تنہائی میں آپ کے عیب بتائے اور مجمع میں آپ کی تعریف کرے، اور آپ کی پیٹھ پیچھے اگر آپ کی برائی ہو تو وہ آپ کا دفاع کرے، وہ دوست ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ گالیاں ایک دوسرے کو دینا یہ مناسب نہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جو کسی کی ماں بہن کو گالی دے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، جو کسی کے مذہب کو گالی دیتا ہے وہ اپنے مذہب کو گالی دیتا ہے۔ تو لہٰذا گالی سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ وظیفہ یہ ہے جب بھی آپ کو غصہ آئے یا آپ گالی کی طرف جانے لگے تو آپ ایک وظیفہ کر لیں، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس یہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا گالیوں سے آپ کو نجات پتہ ہے کیا، جب ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو جس طرح فرشتے ہمارے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پازیٹیوٹی ہمارے چاروں طرف کھنچتی ہے۔ اسی طرح جب گالیاں منہ سے نکلتی ہیں اور گن بلا منہ سے، تو ایک تو شیطان کا عمل ہے نا یہ، بالکل تو یقیناً ہمارے چاروں طرف مجھے یقین ہے کہ جنات، شیطان سب ہمارے آس پاس رہتے ہوں گے، اور وہ نیگیٹیوٹی ہم اپنے اندر جذب کرتے ہوں گے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی ان تک بھی پہنچتی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے۔